اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، آپ جامعہ لاہور الاسلامیہ لاہور کے شیخ الحدیث ہیں اور کتب کثیر کے مؤلفین ہیں۔ میری مراد شیخ الحدیث قاری محمد اسلم شاہدروی صاحب کہ وہ درس بخاری کے لیے تشریف لائیں اور اپنی روحانی بیٹیوں کو اور اپنے روحانی بیٹوں کو درس بخاری سے ہمارے دلوں کے نور کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود شریف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر کہ جنہوں نے اپنے شب و روز کی محنتوں سے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور ہم قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آنے والے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے آشنا ہوئے۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ عظیم الشان مجلس جو کہ جامعہ رحمانیہ کنگن پور کا سالانہ جلسہ ہے اور اس جلسے کی اصل اور بڑی نشست تو رات کو ہونے والی ہے پوری آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس کا ایک حصہ ہے جو کئی سالوں سے جاری ہے، یہ حصہ کہ نماز عصر کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کا درس آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے۔ یہ منصب تو بڑے بڑوں کا ہے، لیکن حضرت قاری صادق رحمانی حافظہ اللہ اور ان کی اولاد اور جامعہ کی معلمہ جو صدر معلمہ ہیں وہ اور کئی دیگر متعلقین جو میرے ساتھ تعلق تلمس بھی رکھتے ہیں،
ان کے حسن ظن سے، ان کی دعوت پہ چند سالوں سے اس ذمہ داری کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں کہ یہ درس دینا اور ذمہ داری ادا کرنا بڑے بڑے اہل علم کا کام ہے۔ اگرچہ میں ایک علمی اعتبار سے چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع کو یا اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو ہمارے اہل علم علمی بحثیں بڑی تفصیل سے سامعین کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہاں آ کے ہمارے لیے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے سامعین ہیں یہ بچے ہیں، بعض حفظ کی کلاسوں کے اور بعض دیگر کلاسوں کے، اور اسی طرح آپ لوگ جو مہمان تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے ان گہری علمی بحثوں کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے میری کوشش ہوتی کہ چند ایسی باتیں آسان پیرائے میں عرض کر دی جائیں کہ جن سے سب کو فائدہ ہو جائے۔ جو گہری علمی باتیں ہوتی ہیں اور پیچیدہ مباحث ہیں، اس حدیث شریف کے متعلق، باب کے متعلق، صحیح بخاری شریف کے متعلق، وہ اساتذہ اپنی کلاس میں بتاتے ہیں، اور ان بحثوں کا اصل موقع وہی ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے اس درس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی یہ کتاب ہے بخاری شریف، ان کے حالات زندگی کہ وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، زندگی کہاں گزاری، کیا کیا دین کی خدمتیں کی، کب وفات پائی۔ دوسرے نمبر پہ ان کی یہ جو کتاب ہے صحیح بخاری شریف، اس کی اہمیت کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ جو حدیث شریف ہے آخر میں، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کے حوالے سے چند گزارشات میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو حضرات توجہ فرمائیے، ازبکستان ایک ملک ہے اب بھی دنیا کے نقشے میں، ازبکستان، وہاں پہ ایک شہر ہے بخارا، اس شہر میں ہمارے یہ ممدوح جنہیں امام بخاری کہا جاتا ہے 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کس سال پیدا ہوئے؟ 194 ہجری میں۔ اگر ہم آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان سے 184 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام بخاری کا نام ہے محمد، والد کا نام ہے اسماعیل، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ ان کے والد کا، دادا کا، پردادا کا میں نے نام آپ کو بتایا۔ ان سے جو اوپر ہیں، پردادا سے بھی اوپر، وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، ان کے دادا اور پردادا تک مسلمان ہیں، اسلام قبول کیا۔ ان کے ایک بڑے نے حاکم بخارا یمان جعفی کے ہاتھ سے، اس لیے ان کی ایک نسبت بخاری ہے اور ایک نسبت یمانی ہے۔ امام بخاری کے اور ہمارے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 184 سال کا فاصلہ ہے، لیکن اگر ہم ان کی سند دیکھیں تو عالی سند 3 واسطوں سے ہے، یعنی
حضرت امام بخاری کے استاد ہوتے ہیں تبع تابعی، ان کے استاد ہوتے ہیں تابعی، ان کے استاد ہوتے ہیں صحابی، اور صحابی شاگرد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہذا یہ تین واسطے، کسی صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شریف سنی، اس نے اپنے شاگرد تابعی کو بتائی، اس نے اپنے شاگرد تبع تابعی کو بتائی، اس نے اپنے شاگرد امام بخاری کو سنا دی۔ لہذا یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، تین واسطوں سے شاگرد ہیں۔ یہ عالی سند ہے، بعض دفعہ 4 بھی ہو جاتے ہیں، 5 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا 194 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ نے سنا، ابھی عمر چھوٹی تھی کہ والد صاحب وفات پا گئے۔ ان کے والد جو تھے نا اسماعیل، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور وہ مشہور محدث حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے۔ ان کے والد صاحب نہایت نیک آدمی تھے، مالی طور پہ مضبوط تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن ان کی تجارت کی سب سے بڑی خوبی رزق حلال کی خوبی تھی۔ لہذا انہوں نے اپنی وفات کے وقت بتایا کہ میں نے اپنے مال میں 1 روپیہ 1 درہم بھی شبے والا نہیں چھوڑا۔ اندازہ فرمائیں، یہ نہیں کہا کہ حرام ناجائز، ہم تو حرام اور ناجائز کا بھی فرق نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں جو مال آتا ہے آنے دے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مال میں 1 روپیہ بھی شبے کا نہیں رکھا ہوا، میرا سارا مال حلال اور پاک اور جائز ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارا مال رزق حلال ہوگا تو انشاءاللہ اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ وہ بڑے عالم تھے، ان کے والد صاحب، یہ بچے تھے کہ والد صاحب وفات پا گئے، اور بچپن میں ہی ایک واقعہ یہ ہوا کہ چھوٹی عمر میں کسی بیماری کی وجہ سے آنکھیں خراب ہوئیں اور پھر بالکل بند ہو گئی، نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پہ نابینا تھے، بعض روایات تاریخی حوالوں میں ہے کہ بیماری کی وجہ سے نظر آنا بالکل بند ہو گیا امام بخاری کو۔ تو والدہ جو تھی نا ان کی، جیسے میں نے عرض کیا والد صاحب بڑے نیک تھے، عالم تھے، ان کی والدہ بھی بڑی نیک تھی، تہجد گزار تھی۔ تو ایک دن نا بڑی رو رو کے اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں صحیح کر دے، نظر صحیح کر دے، اس کو نظر آنا شروع ہو جائے، اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ لہذا اللہ نے والدہ کی دعا قبول فرما لی۔ اب بچوں کو چاہیے کہ اس طرح کا کردار پیش کریں کہ اپنے والدین سے دعائیں حاصل کریں۔ والدہ کی دعا قبول ہو گئی، خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بی بی تمہارے بیٹے کی نظر اللہ نے ٹھیک کر دی ہے۔ صبح جب اٹھے تو امام بخاری آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھ رہے تھے، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر ساری عمر کبھی خراب نہیں ہوئی۔ کئی کتابیں چاندنی راتوں میں چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے لکھی، اس زمانے میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی، چاند کی چاندنی میں کتابیں لکھی حضرت امام بخاری نے۔ 16 سال کی عمر کے ہوئے، اس سے پہلے 10 سال کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا اور علم میں بڑے پختہ ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے اساتذہ
اپنی مجلس میں سبق میں محتاط ہوتے تھے کہ یہ بچہ بہت زیادہ علم والا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنے اساتذہ کو گزارش کرتے تھے کہ استاد محترم آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ بات اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے۔ تو اساتذہ جب جا کے اپنی کتابوں میں تحقیق کرتے تو پھر انہیں پتہ چلتا کہ بچے نے صحیح بتایا ہے۔ 16 سال کی عمر کو پہنچے، جیسے پہلے عرض کیا کہ والد صاحب فوت ہو گئے تھے، والدہ ان کو اور ان کے ایک اور بھائی احمد کو، ان کا نام میں نے بتایا محمد بن اسماعیل، ان کو لے کے حج پہ چلی گئی۔ جب حج کر لیا 16 سال کی عمر میں، تو حج سے پہلے اور بعد مکہ شریف کے کئی علماء سے ملاقاتیں کی اور ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ والدہ محترمہ حج کر کے واپس بخارا جانے کے لیے تیار ہوئی تو عرض کی، اے میری والدہ میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو عرض کی کہ میں مکہ شریف رہنا چاہتا ہوں، میں یہاں کے علماء سے علم حاصل کروں گا۔ لہذا والدہ نے اس بچے کو چھوڑ دیا، یہ مکہ میں رہ گئے، وہ حج کر کے واپس چلے گئے، یہ مکہ میں رہے، پھر مدینہ شریف چلے گئے، پھر بصرہ، کوفہ، شام اور کئی شہروں میں کئی ملکوں میں جاتے رہے، وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرتے رہے۔ اس علم کے دوران میں ان کے استاد حضرت اسحاق بن راہویہ نے کہا، یا ایک خواب کی تعبیر بن گئی یا دونوں باتیں ہی ہو گئیں، کہ کوئی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کرے۔ کہا میں کروں گا۔ ایک روایت خواب کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں آپ کے قریب کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کے قریب کچھ مکھیاں اڑ رہی ہیں۔ میں نے ایک ہاتھ والا پنکھا پکڑا تو میں ایسے ایسے چلا کے مکھیاں ہٹانے لگا۔ کبار اہل علم کے سامنے خواب عرض کی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں لکھو گے اور آپ کی ضعیف حدیثیں جو آپ کی جانب منسوب ہیں ان کو آپ سے دور ہٹاؤ گے۔ لہذا یہ خدمت اللہ نے ان کے حق میں لکھی ہوئی تھی۔ اس خدمت کو شروع کیا، لاکھوں اسناد کے ساتھ روایات ان کے سامنے تھی، لاکھوں روایات میں سے یہ کتاب لکھی۔ اس کی 2 جلدیں ہیں، یہ دوسری جلد ہے، اتنی ہی ایک پہلی جلد ہے۔ یہ کتاب لکھی، اس میں 7275 حدیثیں لکھی۔ کوشش کریں کہ یہ فگرز آپ کو یاد رہیں۔ 7275 حدیثیں اس میں لکھی، اور ان کو کہتے ہیں مکرر سمیت، یعنی بعض احادیث ایسی ہیں کہ ایک سے زائد مرتبہ آئی ہیں۔ ایک ہی حدیث شریف میں جب مختلف مسائل ہوں تو ان کا ذکر مختلف ابواب کے تحت آتا ہے، تو بسا اوقات ایک حدیث 10 سے زیادہ ابواب کے تحت بھی آئی ہے۔ اگر ہم وہ جو دوبارہ آ گئی ہیں ان کو اگر ہم نکالیں، ان کو ایک ہی سمجھ لیں تو پھر بھی 4000 کے قریب حدیثیں بنتی ہیں۔ 7275 احادیث، اور اس کے اندر کتابیں بھی بنائی، کتاب الطہارت، طہارت کی کتاب، نماز کی کتاب، حج کی کتاب، روزے کی کتاب، زکوٰۃ کی کتاب، کتابیں ہیں اس میں 97 اور پھر کتابوں کے تحت ابواب بنائے۔ ابواب کتنے ہیں؟ 3282 ابواب ہیں۔
لیکن یہ جو کتابوں کی اور ابواب کی تعداد ہے ان میں کمی بیشی بھی ذکر کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے بعض کتابوں کو الگ سمجھا اور بعض نے ان کو پچھلی کتاب کا حصہ سمجھ لیا۔ یہی معاملہ ابواب کا ہے، اور ابواب میں یہ معاملہ زیادہ ہے، چونکہ ابواب کی تعداد زیادہ ہے اس لیے ان کا یہ معاملہ بھی زیادہ ہے۔ کتابوں کی تعداد کم ہے، وہاں یہ معاملہ بھی کم ہے۔ حضرت امام نے یہ جو کتاب لکھی یہ 2-4 مہینے میں، سال 2 سال میں نہیں لکھی، اتنی معتبر کتاب ایسے نہیں لکھی گئی، اس پر بڑی محنت کی گئی ہے۔ لاکھوں احادیث میں سے جب 7275 احادیث لکھی تو کیسے لکھی؟ مکہ شریف میں لکھی، خانہ کعبہ کے سامنے لکھی، اور ہر حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے پوری طرح تحقیق کرتے کہ یہ سب سے صحیح حدیث ہے اپنے موضوع میں، اور پھر اس سے پہلے وضو کرتے، خانہ کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھتے، اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے استخارہ کرتے، اور پھر حدیث شریف لکھتے رہے۔ اس کے ابواب اہل علم کہتے ہیں فقہ البخاری فی ابواب ہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری فقیہ نہیں تھے، امام بخاری سے بڑا فقیہ ہم نے تاریخ اسلام میں کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں امام بخاری سے بڑا فقیہ نظر نہیں آئے گا۔ امام بخاری کی فقہ ابواب میں ہے، اور یہ ابواب کہاں لکھے ہیں؟ حدیثیں تو آپ نے سن لی، خانہ کعبہ کے سامنے لکھی۔ ابواب جو عنوان ہے وہ کہاں لکھے؟ وہ مدینہ شریف میں لکھے۔ کہاں لکھے؟ مسجد نبوی میں لکھے۔ مسجد نبوی کے اندر کہاں لکھے؟ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں لکھے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو جگہ میرے گھر کے اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ وہاں بیٹھ کے ابواب لکھے۔ اب یہ جو حدیثیں لکھی اور ابواب لکھے اتنے اہتمام کے ساتھ، ان پہ ٹائم کتنا لگا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس سارے کام پہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مسلسل 16 سال لگے۔ 16 سالوں میں یہ کتاب تیار ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت اور اس کتاب کی شہرت دنیا میں پھیل گئی۔ لوگ خود ان کے پاس آ کے ان سے اس کتاب کا علم حاصل کرنے لگے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے خود امام بخاری سے یہ کتاب پڑھی، اور یہاں بھی یہ معاملہ ہوا کہ بعض علاقوں کے بادشاہوں نے اور گورنروں نے امام بخاری سے چاہا کہ وہ ہمارے گھر آ کے، صدر کے گھر آ کے، بادشاہ کے گھر آ کے اس کے بچے کو پڑھائیں۔ امام صاحب نے کہا ایسے نہیں ہوگا، مسجد میں پڑھاؤں گا، جہاں غریبوں کے بچے پڑھیں گے وہیں آپ کا بچہ پڑھے گا۔ اس وجہ سے کئی حکمرانوں کے ساتھ امام صاحب کا اختلاف ہوا اور انہیں اس شہر سے، ملک سے نکلنا پڑا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا 194 ہجری میں پیدا ہوئے، مختلف دنیا کے شہروں میں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، کتابیں بھی لکھی۔ پھر دنیا کے مختلف شہروں میں جب تعارف اور شہرت پہنچی تو بعض لوگوں نے خود دعوت دی کہ آپ ہمارے شہر تشریف لائیں اور آ کے اپنے علم سے لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ ایسے ہی ایک سلسلے میں حضرت امام بخاری بغداد گئے۔
عراق گئے، وہاں کے لوگوں نے علم کی ایک مجلس قائم کی، اور اس مجلس سے پہلے انہوں نے مشورہ کیا۔ انہوں نے 10 بندے تیار کیے، ایک ایک بندے کو 10 حدیثیں بتائیں۔ کہا کہ آپ باری باری امام صاحب کے سامنے 10 حدیثیں پڑھیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی سندوں میں اور متنوں میں اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیں، اگر یہ صحیح ہیں تو پھر بھی بتائیں۔ ایک بندہ اٹھا، برسرِ مجلس امام صاحب کے سامنے اس نے 10 حدیثیں پڑھی۔ امام صاحب نے فرمایا میں ان کو نہیں جانتا۔ پھر دوسرا اٹھا، اس نے 10 حدیث بیان کی، امام صاحب نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ 10 کے 10 پورے ہو گئے۔ تو سنانے کے اعتبار سے کتنی احادیث ہو گئی جی؟ 10 بندوں کی 100 احادیث۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بعد میں پہلے بندے کو کہا جی آپ کھڑے ہوں، آپ نے یہ والی 10 حدیثیں سنائی تھی؟ جس طرح اس نے سنائی امام صاحب نے بالکل اسی طرح سنائی۔ کہا جی ہاں بالکل اسی طرح۔ آپ نے فرمایا تمہاری ان 10 میں یہ غلطیاں ہیں، اور ان کی بجائے 10 صحیح احادیث میں تمہیں سناتا ہوں، لہذا اس کو 10 سنائی۔ پھر دوسرے کے ساتھ، پھر تیسرے کے ساتھ۔ اندازہ فرمائیں کہ چند لمحات میں 100 احادیث کو یاد رکھنا، پھر انہیں اسی طرح دہرانا جیسے ان کو سنائی گئی تھی، پھر ان سب کی تصحیح کرنا، پھر ان کی جگہ پہ 10 صحیح احادیث سنانا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط حافظہ ہمارے اس ممدوح کو عطا کیا تھا۔ اس واقعہ کی وجہ سے پورے عراق میں حضرت امام بخاری کی شہرت پھیل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا عالم ہم نے نہیں دیکھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو علاقہ ہے نیشا پور، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سیاستہ جن کے 6 مؤلف ہیں، 6 کتابیں ہیں مشہور سیاستہ، ان میں سے امام مسلم اور امام ترمذی 2 ایسے محدث ہیں کہ یہ دونوں امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دعوت دی اپنے استاد صاحب کو نیشا پور آنے کی، ہمارے گاؤں آنے کی، تو لوگوں کی ملاقات کا عالم یہ تھا، شوق کا عالم یہ تھا کہ لوگ شہر سے باہر دور تک استقبال کے لیے گئے، کچھ پیدل گئے، کچھ خچروں اور گھوڑوں پہ سوار ہو کے گئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے گئے اور راستے کے دونوں جانب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، گھوڑ سواروں کی تعداد 4000 تھی۔ جو خچروں پہ تھے، جو پیدل تھے، امام مسلم فرماتے ہیں میں ان کو گن نہیں سکا۔ گھوڑ سواروں کی تعداد 4000 تھی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جب دنیا کے ان اسفار سے مختلف ملکوں سے پڑھتے پڑھاتے اپنے ملک واپس آئے، اپنے علاقے میں آئے، بتایا گیا فلاں دن امام صاحب آ رہے ہیں، تو لوگ اس راستے میں استقبال کے لیے دونوں جانب خیمے لگا کے بیٹھ گئے، راستے کے دونوں جانب، اور کئی دن بیٹھے رہے۔ وہ خیمے جو ان کے شہر کی طرف آنے والے راستے پہ لگائے گئے تھے، ان خیموں کی تعداد کتنی تھی آپ اندازہ فرمائیے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سڑک کے دونوں طرف خیمے لگا کے جو لوگ بیٹھے تھے، ان خیموں کی اور سڑک کی لمبائی 3 میل تک تھی۔ لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔
امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شہر آ گئے زندگی کے آخر میں، کچھ عرصہ اچھے حالات رہے، پھر وہاں کے کچھ مقامی مولوی حسد کرنے لگے، امام بخاری کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ تو ایک بات یہ بنائی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ امام صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، وہ کہتے تھے لفظی بالقرآن مخلوقن، میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے۔ دیکھیں جب بندہ مخلوق ہے نا تو بندے کا عمل بھی مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن تو خالق کی صفت ہے، لیکن اگر بندہ پڑھے گا تو بندے کا پڑھنا مخلوق ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، لوگو تمہیں بھی اللہ نے بنایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے بنایا، یعنی تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارے عملوں کا خالق بھی اللہ ہے، گویا تم بھی مخلوق ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی مخلوق ہے۔ اور یہ بالکل درست بات ہے۔ تو یہ ایک شبہ پیدا کر کے حضرت امام بخاری کے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکایا گیا۔ تو شہر کا گورنر وہ بھی چاہتا تھا کہ میرے بچوں کو گھر آ کے پڑھائیں، کہا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ گورنر اس وجہ سے ناراض تھا، وہ بھی مخالفین کے ساتھ مل گیا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ پہ عرصہ حیات اس طرح تنگ کیا گیا کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر سمرقند شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں خرتنک نام کی ایک بستی آئی، وہاں ٹھہر گئے، اور بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے وہاں حضرت امام کو ایک رات سنا کہ یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائیں بہت کم کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ دعائیں قبول کر کر کے دنیا میں ہی نہ دے دے۔ دعائیں بہت کم کرتے تھے۔ یہ ساری میں نے عرض کیا رزق حلال کی برکت ہے، رزق حلال کھائیں اور بچوں کو کھلائیں، اللہ سارے معاملات سیدھے کرتا جائے گا، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ لہذا جب یہ دعا کی اللہ نے قبول فرما لی تو اس رات ہی حضرت امام بخاری کا مسافرانہ یعنی سفر کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ 13 شوال 194 ہجری کو پیدا ہوئے اور 1 شوال 256 ہجری کو وفات پائی۔ اب 1 شوال کیا ہے؟ 1 شوال کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک ختم ہو گیا تھا اور عید الفطر کا دن تھا، ابھی چاند نکلا تھا، عشاء کے بعد حضرت امام بخاری کی وفات ہو گئی، ادھر سے چاند نکلا عید کا اور ادھر سے علم کا ایک چاند غروب ہو گیا۔ صبح نماز عید کے بعد جنازہ ہوا اور اتنا بڑا جنازہ ہوا اس علاقے میں کہ اس علاقے کی تاریخ نے آج تک اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا۔ حالانکہ کوئی ذرائع ابلاغ نہیں تھے، خبر پہنچانے کے کوئی طریقے نہیں تھے، اتنا بڑا جنازہ ہوا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کئی مخلوقیں آئی ہوں گی، فرشتے بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ خطیب بغدادی نے تاریخ مدینہ السلام میں لکھا ہے، جسے تاریخ بغداد بھی کہا جاتا ہے، ایک عالم کا، محدث کا، امام کا واقعہ لکھا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے پاک پیغمبر کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا ہم محمد بن اسماعیل بخاری کا
انتظار کر رہے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد وہ محدث فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ حضرت امام بخاری وفات پا چکے۔ میں نے لوگوں سے تاریخ اور دن کا اندازہ پوچھا کہ ان کی وفات کس دن ہوئی، تو مجھے پتہ چلا کہ جس دن میں نے خواب دیکھا تھا ان کی وفات اس دن ہوئی تھی۔ لہذا یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، بڑے مقرب بندے تھے، اور بڑا پیارا کام کر گئے صحیح بخاری شریف کی شکل میں۔ انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی، تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، تاریخ صغیر، جز القرات، جز رفع یدین، اور بھی حضرت امام بخاری کی کتابیں ہیں، الادب المفرد وغیرہ۔ لیکن جو شہرت اور جو شان اللہ نے اس کتاب کو عطا فرمائی ہے وہ ان کی اور کتابوں کو حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد اسلام میں ان کی اس کتاب کے بعد، قرآن پاک کے بعد ان کی اس کتاب کے علاوہ کسی کو وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکا جو صحیح بخاری شریف کو حاصل ہوا۔ یہ ہمارے اس مؤلف کی محنت ہے۔ اللہ کے لیے اخلاص ہے، اور بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عمل بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں اور باقی بھی رکھتے ہیں۔ میں نے کہیں ایک تاریخی بات پڑھی تھی، کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جب حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک لکھی، موطا امام مالک آپ نے سنی ہوگی، مشہور کتاب ہے حدیث شریف کی۔ جب حضرت امام مالک نے موطا لکھی تو ان کے زمانے میں کئی اور لوگوں نے بھی موطا لکھ دی، بعض نے تعداد 50 تک بتائی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے گزارش کی گئی کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس نام کی کتاب لکھ رہے ہیں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہے وہ باقی رہے گی، دوسری ساری ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، آج موطا امام مالک کے علاوہ اس زمانے میں لکھی گئی کتابوں کو کوئی نہیں جانتا۔ تو چند باتیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت اور ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کے بعد کچھ ضمناً ان کی کتاب کے حوالے سے بھی، یعنی دوسرے حصے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ذکر کر دی گئیں۔ آئیے اختصار کے ساتھ اب ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے اس حدیث شریف کا بیان۔ جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی کہ بخاری شریف کے اندر 97 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب ہے کتاب الوحی، اور آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ لہذا انسان کی حیات، زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، اس کا دار و مدار ہے وحی پر، اور وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچنے والے علوم پر۔ اس کے بعد آخر میں یہ آتی ہے کتاب التوحید۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا آخر میں کتاب التوحید لانا اس بات کا اشارہ ہے کہ جس بندے کے عمل میں، عقیدے میں آخر میں توحید ہوگی وہی نجات پائے گا، بغیر توحید کے نجات نہیں ہوگی۔ اور بعض محدثین نے ایک باب قائم کیا ہے، امام صاحب نے بھی کتاب التوحید کے ایک باب میں اس کو ذکر کیا ہے، بطور حدیث نہیں، بطور باب۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام
لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا امام صاحب اس لیے آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ آخر میں ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری فرمائے، آمین۔ فرمایا وہ بندہ جنتی ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے آخری لفظ لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہوا۔ یہ ایک سوال سامنے آتا ہے۔ آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، یہ اللہم الرفیق الاعلی اطلبو کے فعل محذوف کے ساتھ، یا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اے اللہ اعلیٰ دوست اعلیٰ ساتھی، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، دوست اعلیٰ دوست سے ملنا چاہتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول کی زبان پہ آخری لفظ یہ تھے۔ اب یہ جو آخری لفظ ہیں ان پہ ہم غور کریں تو یہ آخری لفظ توحید پر مشتمل ہے۔ اللہ کا ذکر توحید کا ذکر ہے، اللہ سے ملاقات کی طلب توحید کا ذکر ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ الفاظ اگر جاری ہو جائیں یہ بھی اچھی بات ہے، یہ الفاظ نہ ہوں، توحید کے عقیدے اور مفہوم کے کوئی اور الفاظ بھی ہوں تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اس بندے کا خاتمہ توحید پر ہوا ہے اللہ کی رحمت سے۔ لہذا اس لیے آخر میں کتاب التوحید لائے تاکہ انسان کوشش کرے اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ جس طرح یہ کتاب توحید پہ ختم ہوئی ہے اس طرح بندے کی زندگی بھی توحید پر ختم ہو جائے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے، آمین۔ آئیے باب پہ غور کرتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی، باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَزَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو لگائیں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال یوزن وزن کیا جائے گا۔ یہ طلبہ اور طالبات کے لیے کہ اگر آپ قولہم کہیں گے تو پھر یوزن، اور اگر آپ اقوالہم کہیں گے تو پھر توزن آئے گا۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس کا لفظ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے نا وازنوا بالقسطاس المستقیم، لوگو قسطاس مستقیم کے ساتھ وزن کیا کرو۔ اور فرمایا کہ قسط جو ہے یہ جو ہے نا نازع الموازین القسط، قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ یہ طلبہ کے لیے کہ مقسط جو ہے یہ باب افعال ہے، مزید فی کا باب، لیکن اس کا مصدر مجرد والا ہے، اور مقسط ہوتا ہے عادل، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ اگر آپ مجرد سے اسم فاعل لائیں گے قاسط تو اس کا معنی ظالم ہے۔ یہ جب مزید فی میں جائے گا پھر یہ عدل کا معنی دے گا، مجرد میں ہوگا تو ظلم کا معنی دے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو قاسط ہیں، قاسط کا معنی ظالم، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رہے مقسط تو حدیث شریف میں آتا ہے المقسطون، جو مقسط ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی انصاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر روز قیامت بیٹھے ہوں گے۔ لہذا انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن نے باب قائم کیا، قرآن نے ارشاد فرمایا، حضرت امام نے باب قائم کیا انصاف کے ترازو۔ آج کل انصاف کا نہیں
عدالتوں کے فیصلوں کا بڑا شہرہ ہے، اور پارٹیاں عدالتوں کے حساب سے چل رہی ہیں، لہذا ان کو فیصلے کرنے والوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں انصاف کا فیصلہ پسندیدہ ہے۔ جس کو اللہ نے انصاف کی کرسی پہ بٹھایا ہے اس کو انصاف کرنا پڑے گا، ورنہ وہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہوگا۔ کوئی قاضی ہو، جج ہو، یا معاملہ پیش کرنے والا وکیل ہو۔ بعض لوگ وکیل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ کاروبار ہے، ہم نے تو اپنے موکل کی حمایت میں دلائل پیش کرنے ہیں، چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ درست نہیں ہے کہ آپ جھوٹے کے وکیل بنے اور کہیں کہ یہ تو ہمارا ذریعہ معاش ہے، آپ سچے کے بنے، جھوٹے سے معذرت کر لیں۔ تو فرمایا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن انصاف کے ترازو قائم ہوں گے۔ اب میں حدیث شریف پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث شریف سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھائیے کہ ہمارے جو امام بخاری تھے ان کی اپنے زمانے کے فتنوں پر اور گمراہیوں پر بڑی گہری نظر تھی۔ ان کے زمانے کے جو فتنے اور گمراہیاں تھیں ان پہ رد جا بجا امام صاحب نے اس کتاب کے ابواب میں فرمایا۔ یہاں بھی ایک طرح کا رد کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں ایک گروہ ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے معتزلہ، اور ان کی بڑی تعداد تھی، بڑی شہرت تھی۔ معتزلہ وزن اعمال کے قائل نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انسانوں کے عمل قیامت والے دن تولے جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ان کے جو بد عقائد تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اہل علم سچے علم والے کہتے تھے لوگو اللہ سے ڈرو، تمہارے وزنوں کا، تمہارے عملوں کا روزے قیامت وزن کیا جائے گا، تولے جائیں گے، لہذا نیک عمل کرو۔ وہ کہتے تھے نہیں، عمل نہیں تولے جائیں گے۔ یہ کیسے تولے جا سکتے؟ وہ کہتے تھے عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جو کر لیا بس ہو گیا تو ختم ہو گیا، یہ کیسے تولا جا سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ وہ کہتے تھے کہ جس چیز کا جسم نہ ہو، جو چیز ٹھوس نہ ہو، اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ عمل تو کیے اور ہوا ہو گئے۔ اب ہوا کی بات ہی سن لیجئے، آج انسان نے اتنی ترقی کی ہے، آج نہیں، آج سے کافی عرصہ پہلے سے، کہ انسان ہوا کا وزن کر سکتا ہے۔ گاڑیوں کے ٹائروں میں ہوا بھری جاتی ہے نا، اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ ہوائی چیز ہے، عمل کیا ختم ہو گیا، اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے یہ باب قائم کیا کہ وزن کیا جائے گا۔ اب وزن سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس چیز کا وزن ہوگا۔ امام صاحب نے یہاں باب میں فرمایا کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ مطلب یہ ہے جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی وزن ہوگا، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی وزن ہوگا۔ لہذا ہمیں بولتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے، بولتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے۔ اعمال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ اس بارے میں کئی احادیث ہیں۔ اقوال کا وزن فرمایا، ایک اور حدیث میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ والحمد للہ تملأ او تملأانی ما بین السماء والارض۔ فرمایا جو بندہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، فرمایا اس کے عمل اتنے بڑھ جائیں گے، اس کا یہ عمل اتنا وزن رکھے گا کہ اس کے اس عمل کے اجر سے آسمان و زمین کے درمیان والا سارا خلا بھر جائے گا۔
یہ ہے قول کی بات۔ ایک اور حدیث شریف فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا بڑا گناہگار، اس کے گناہ بہت ہوں گے، تولے جائیں گے، اس کے گناہ تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی پرچی لاؤ، پرچی لائی جائے گی، بطاقہ۔ وہ پرچی کیا ہے؟ اس پرچی پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا وہ پرچی نیکیوں کے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی تو پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ لہذا انسان کے بولے ہوئے قول لکھ کے بھی تولے جائیں گے، ویسے بھی تولے جائیں گے، لکھ کے بھی تولے جائیں گے۔ ایک تولنے کا انداز یہ ہے، حدیثی میں ارشاد فرمایا قیامت والے دن ترازو میں انسان کے اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ایک عمل ہے، آپ نے کیا ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بڑی وزنی چیز ہوگی، لہذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث شریف کے مطابق بندے بھی تولے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک موٹا تازہ بندہ، کوئی موٹا تازہ بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کے سامنے آئے گا قیامت والے دن اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ برا بندہ ہوگا، اس کی نیکی کا وزن نہیں ہوگا۔ لہذا اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، کاغذ بھی تولے جائیں گے اور بندے بھی تولے جائیں گے۔ قرآن نے کہا والوزن یومئذ الحق، لوگو قیامت والے دن کا وزن برحق ہے۔ دو قسم کے لوگ وزن سے مستثنا ہوں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا۔ ایک وہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور دوسرے وہ جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں پہلے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ان کا وزن نہیں ہوگا۔ جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں تو وزن برحق ہے۔ وزن کی بات سمجھانے کے لیے یہ حدیث شریف ذکر کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، دو کلمے ہیں، حبیبتانی، دونوں بڑے محبوب ہیں، الی الرحمانی، اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں، خفیفتانی، وہ دونوں ہلکے ہوں گے، علی اللسانی، زبان پر، ثقیلتانی، اور وہ دونوں بڑے بھاری ہوں گے، فی المیزانی، ترازو میں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ ان پر ہی یہ کتاب ختم کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھوٹے سے کلمے ہیں، آپ میرے ساتھ دوہرا لیجئے، پھر بعد میں زبانی یاد کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو سیدھی بات ہے کہ جو بندے یہ دو کلمے پڑھیں گے وہ بندے بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ لہذا یہ دو کلمے یاد کر لیجئے، یہ بولنے میں بڑے آسان ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ سننے والا، یاد کرنے والا اپنے لیے مشکل نہ سمجھے، بار بار دہرانے میں مشکل نہ سمجھے، اس لیے پہلے کہہ دیا آسان سی بات ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، اگر آپ سمجھانے سے پہلے کہہ دیں کہ میری بات سمجھو، سنو اور آسان بات ہے، وہ فوراً غور کرے گا۔ اللہ کے نبی اس کائنات میں سب سے بڑے حکیم اور دانا بن کے آئے۔
آپ کو اللہ نے جامع کلمات عطا کیے، لہذا آپ نے پہلے فرمایا وہ ہلکے سے ہیں، آسان سے ہیں، لیکن ہلکے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کا اجر و ثواب بھی تھوڑا ہوگا۔ فرمایا نہیں، کہنے میں ہلکے لیکن اجر و ثواب میں بہت بھاری۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو کو بوجھل کرنے والے، نیکیوں کا ترازو جب یہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے۔ یہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معنی ہے اللہ کی تسبیح ہے اور ساتھ اس کی حمد ہے، اور اللہ کی تسبیح ہے جو صاحب عظمت ہے۔ اب یہ جو دو کلمے ہیں ان کی اپنی بھی بڑی تشریح ہے، یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں جو کچھ میں نے تیاری کی، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا، سب کچھ نہ کہہ سکا۔ ان کی کتاب کے بارے میں بھی یہی ہوا۔ اب حدیث شریف کی تشریح کے لیے وقت اور کم ہو گیا، لہذا اس کی تشریح کو مزید مختصر کرتے ہوئے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آخری حدیث، یہ آخری کلمات صحیح بخاری شریف کے، اس پہ یہ کتاب ختم ہوتی ہے، اور اس کتاب کے اختتام کے ساتھ ہی میں جامعہ کے محتمم جناب قاری محمد صادق رحمانی حافظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے جامعہ میں یہ کتاب پڑھائی گئی اور کئی سالوں سے ماشاءاللہ پڑھائی جا رہی ہے۔ ہمارا جو دینی نصاب ہے، طلبہ کا ہو یا طالبات کا ہو اور کسی بھی مسلک کا ہو، ان کے ہاں سب سے آخری کلاس میں سب سے آخری کتاب یہی ہے، یہ سب سے بڑی ہے۔ تو جس نے پڑھائی ہے اس پڑھانے والے کے لیے بھی مبارک ہے، اور ان بچوں اور بچیوں کے لیے مبارک ہے جنہوں نے پڑھی ہے، اور ان کے والدین کے لیے بھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس علم کے حصول کے لیے یہاں پہ بھیجا۔ اور مبارکباد میں ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ ان کے بچے آخری کلاس تک پہنچے اور انہوں نے سب سے بڑی اس علم کی اور آخری کتاب بھی پڑھ لی۔ اب اس علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے نفع۔ نفع کس کو دینا ہے؟ نفع سب سے پہلے اپنے آپ کو دینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس نفع کو امت تک پہنچانا ہے۔ لہذا کوئی بھی پڑھنے والا نفع سے خالی نہ رہے، اپنے آپ کو بیکار نہ رکھے۔ تو حضرت امام بخاری کی اس عظیم کتاب کی آخری کتاب، آخری باب، آخری حدیث شریف کے مختصر بیان کے ساتھ ہی ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے، سب پڑھنے والوں کی طرف سے اور امت مسلمہ کی طرف سے حضرت امام بخاری کو بہت بہتر بدلہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ جہاں لیٹے ہیں ازبکستان کے شہر میں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس سے پورا استفادہ کرنے کی، نفع اٹھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں کو اپنے قرآن سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔